الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بصیرت عطا فرمائے اور عقل و خرد سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں ایک ویڈیو ڈاکٹر اسرار کی بہت ہی زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ البتہ ڈاکٹر اسرار نے جس چیز کو اپنا انکشاف قرار دیا ہے وہ کوئی انکشاف نہیں اور نہ کوئی ڈسکوری ہے، بلکہ منکر اور من گھڑت روایت کو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے گویا ایک پیشن گوئی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اچھل کود کر کہہ رہے ہیں کہ 16 سال پہلے جو ڈاکٹر اسرار نے پیشن گوئی کی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ سب سے پہلے جو ابن ماجہ کی روایت جو 4082 ہے، اس میں ہے کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے آئیں گے اور مشرق کے تمام علاقوں میں افغانستان بھی شامل ہے، اور وہاں خلافت قائم ہوگی، اور پھر وہ لشکر عرب کے علاقے تک جائے گا اور وہاں پر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رایات سود، کالے جھنڈوں کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام روایات منکر ہیں۔ منکر، یہ کوئی طاہر سنابلی کی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ نے اپنی عظیم ترین کتاب المنار المنیف کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس روایت کا راوی یزید بن ابی زیاد ہے، وہو سیء الحفظ، اس کا حافظہ ہی بدترین کمزور تھا، وَكَانَ يُقَلِّدُ الْفُلُوس، اور یہ جعلی سکے بنایا کرتا تھا، یُزَيِّفُ النُّقُود، جعلی نقلی نوٹ بنانے کا ماہر یہ یزید بن ابی زیاد تھا۔ اس کی روایت منکر ترین ہے۔ علامہ ذہبی نے کہا ھذا لیس بصحیح، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کو ڈاکٹر اسرار اس قدر اچھالتے ہیں گویا انہوں نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا ہے، جبکہ تذکرۃ الموضوعات میں علامہ پٹنی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر ذکر کیا ہے۔ تو کیا ان علماء کو اس روایت کی خبر نہیں تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے انکشاف کیا ہے؟ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بلا سوچے سمجھے آج افغانستان کے حالات پر ان من گھڑت اور منکر روایات کو فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ
محدثین نے پہلے ہی ان روایات پر حکم لگا دیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لم یصح فی الرایات السود حدیث مرفوع، کالے جھنڈے کے سلسلے میں کوئی ایک حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ولا حدیث موقوف علی الصحابہ رضی اللہ عنہم، اور نہ کسی صحابی پر موقوف روایت ہی اس سلسلے میں ثابت ہے. یعنی تمام کی تمام روایات منکر، موضوع اور من گھڑت، یہاں تک کہ مسند احمد کے محقق اور ان کی پوری ٹیم شعیب الارناؤت الحنفی، انہوں نے کہا اسنادہ ضعیف جدا، اس کی سند ضعیف ترین ہے. اتنا ہی پر بس نہیں کیا بلکہ اتنا لکھا ہے ولا یصح فی ھذا الباب شیء، کالے جھنڈے کے سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. وَكُلُّ مَا فِيهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ مَوْقُوفَةٌ، اور جتنی بھی اس سلسلے میں روایات ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف اور موقوف ہیں، مرفوع نہیں، موقوف ہیں. اسی طرح سے ابن حجر العسقلانی نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ احمد شاکر نے ضعیف ترین کہا ہے. اس کے باوجود آج اس قدر اس مسئلے کو اچھال رہے ہیں کہ اب خلافت قائم ہو گئی ہے، اور یہ شیعہ رافضی کی روایات میں سے ہے، شیعہ رافضی کی روایات میں سے ہے. دوسری روایت جو انہوں نے ترمذی کے حوالے سے بیان کیا، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، یہ کتاب الفتن کے اندر مذکور ہے اور بالکل ہی منکر ترین روایت ہے، منکر ترین روایت ہے. یہ تمام کے تمام کا دار و مدار رشدین بن سعد پر ہے. اور لم يروي هذا الحديث، علامہ طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو زہری سے یونس کے علاوہ کوئی بھی نہیں راوی ہے. تفرد به رشدین، رشدین اس کا منفرد ہے. اسی لیے امام ترمذی نے بہت ہی اہم ترین حکم لگایا ہے کہ یہ غریب ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ ضعیف ترین انسان ہے، ضعیف ترین انسان ہے، اور اس کے اوپر اس روایت کا دار و مدار ہے. اور جب امام ترمذی کہیں غریب، وہی عبارت تعنی ضعف الحدیث عندہ، جب امام ترمذی کہیں کہ یہ روایت غریب ہے تو اس کا مطلب یہ ضعیف ہے. امام ترمذی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار نے جتنا بیان کر دیا ہے، کم سے کم یہ تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ روایت غریب ہے، غریب ہے، اور اس کا راوی ایک شیعہ بھی ہے. تو یہ سب بیان نہیں کر کے لوگوں کو خلافت، حکومت اور نہ جانے کیا کیا گل کھلا کر کے لوگوں کو یہ دکھائے کہ واقعتاً ایسی حکومت مشرق میں قائم ہو جائے گی. اب مشرق کا حال تو دیکھ ہی رہے ہیں، نہ اصول میں قرآن و سنت کے مطابق، نہ فروع میں قرآن و سنت کے مطابق. بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جذبات کے بجائے قرآن و سنت کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ڈاکٹر اسرار نے ضعیف روایت یا منکر روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور جس کو لوگ آج پیشین گوئی کہہ رہے ہیں، واقعتاً یہ قرآن و سنت سے دوری اور علماء اور محدثین کے اقوال سے نابلد ہونے کی دلیل ہے. اس لیے نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس پیشین گوئی کو پیشین گوئی نہ سمجھو، بلکہ من گھڑت اور منکر روایت کا پرچار سمجھو.